نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الحجر اور سورۃ النحل کی تلاوت ہوئی، 14 پارے الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ سورہ حجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جن لوگوں کو جہنم میں ڈالنا ہوگا وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ کچھ تو ایسے ہوں گے کہ جو سفارش پر جہنم میں جائے بغیر جنت میں چلے گئے، گناہگار بھی، لیکن کچھ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے لیکن بعد میں ان کی سفارش ہو جائے۔ آخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ کہا جائے گا کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جس نے زندگی میں سچے دل سے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہے، اسے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دو۔ تو اس وقت کفار جو جہنم میں جل رہے ہوں گے وہ کہیں گے کاش ہم نے بھی زندگی میں ایک دفعہ تو پڑھ لیا ہوتا، آج جان بچ جاتی۔ گناہگار سے گناہگار مسلمان کو، بے عمل مسلمان کو بھی وہ دیکھ کر تانا تو دیتے ہیں، کہتے ہیں اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ لیکن ایمان کی ایک ایسی عظیم دولت ہے، کلمہ پڑھنے کی اتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک نہ ایک دن کم از کم چھٹکارا مل جائے گا اور جنت میں جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس نے لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کے معنی ہے جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے، اللہ کو ایک وحدہ لا شریک مانا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مانا ہے، جنت میں جائے گا۔ اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور بس اللہ اپنے فضل سے بغیر کسی سزا کے جنت میں داخل کر دے۔ پھر اسی صورت میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلے بھی اللہ نے آسمانی کتابیں اتاری، مگر کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لی۔ قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، یہ اس امت کی سعادت ہے۔ وہ امتیں کیوں تباہ ہو گئی، کیوں دین سے پھر گئے؟ اس لیے کہ ان کی کتابیں محفوظ نہیں، ان کے نبی کے طریقے محفوظ نہیں، اپنی خواہشات پر بدلتے بدلتے آج وہ خود اپنے دین کی تلاش میں ہیں کہ سچا دین ہمیں ملے تو کہاں سے ملے۔ اگر صحیح عیسائیت جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہے نا، انجیل کی صحیح باتیں اگر دنیا میں محفوظ ہیں تو وہ صرف قرآن مجید کی شکل میں محفوظ ہیں۔ تورات کی یہودیت کے اصل احکامات جو اللہ نے اتارے تھے اگر دنیا میں کسی جگہ محفوظ ہیں وہ قرآن مجید کی شکل میں محفوظ ہیں۔ سارے نبیوں کی تعلیمات اور صحیح طریقے اگر محفوظ ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں محفوظ ہیں۔ یہ اس امت کی سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی محفوظ فرمایا، قرآن مجید کو بھی محفوظ فرمایا۔ کوئی بندہ اس معاملے میں نہ پریشان ہو سکتا ہے، نہ قیامت کے دن عذر کر سکتا ہے کہ میں عمل کرتا دین پر تو کیسے کرتا۔ یہ باتیں جو کی جاتی ہیں نا، یہ دین کہاں سے ڈھونڈے، یہ سب فضول ہے۔ یہ اتنا بڑا قرآن مجید یہ عمل کے لیے ناکافی ہے؟ کہتے ہیں جی سچ کہاں ہے، اصل دین کہاں ہے؟ قرآن مجید میں
کیا قرآن مجید کے سارے احکامات ہم نے پورے مان لیے، عمل کر لیا، اب مزید مسائل کے لیے پریشان ہیں، یا اس کا ایک حکم بھی ابھی تک پورا نہیں ہوا؟ بہانہ بنا رہے ہیں کہ مولویوں میں اختلاف ہے، چھوڑیں اس اختلاف کو، قرآن مجید میں تو کسی کے اختلاف نہیں، یہ تو رب کی کتاب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کس کا اختلاف ہے؟ اللہ سے سچی طلب کے ساتھ دعا مانگی جائے، یا اللہ جو حق اور سچ ہے، جو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیمات ہیں، یا اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یہ ممکن نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری رہنمائی نہ کرے۔ وہ حفاظت کا کیا طریقہ ہے؟ یہ جو ہم تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ اسی قرآن مجید کی حفاظت کا انداز ہے اللہ کا۔ پہلے کسی آسمانی کتاب کا نبی کے علاوہ کوئی امتی حافظ نہیں ہوتا تھا، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ ہر سال وفاق بورڈ کے تحت جو بچے امتحان دیتے ہیں حافظ بنتے ہیں، 90,000 بچے حافظ قرآن بنتے ہیں۔ یہ صرف پاکستان، پوری دنیا میں کسی اسلامی ملک میں اتنے تعداد میں حافظ نہیں بنتے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، عرب ممالک میں جو لوگ گئے ہیں ان کو تو اندازہ ہوگا، جو نہیں گئے میں بتاتا ہوں، بڑی بڑی مساجد کے علاوہ باقی قرآن مجید پورا نہ تراویح میں سنتے ہیں نہ سناتے ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھتے ہیں۔ یہ پاکستان کی سرزمین کا اعجاز ہے۔ گاؤں دیہات میں بھی چلے جائیں، لوگ پورا قرآن مجید تراویح میں سنتے ہیں۔ لوگوں کو اللہ نے اتنی ہمت دی ہے، مرد تو مرد ہیں، خواتین گھر کے سارے کام کاج کر کے بھی پورا قرآن مجید تراویح میں سنتی۔ یہ لوگوں میں اگر جذبہ نہ ہوتا، حافظ بے فکر ہو جاتا۔ جب حافظ بے فکر ہوتا، اس کو قرآن مجید بھول جاتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جذبہ دیا ہے نا مسلمانوں میں قرآن مجید سننے کا، یہ اسی سے حافظ کا قرآن مجید بار بار نئے سرے سے یاد ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ اللہ اس جذبے کو قائم دائم رکھے۔ فرمایا کہ شیطان نے قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردود کیا سجدہ نہ کرنے پر، تو اس نے قسم اٹھائی، یا اللہ جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں اس کو ہمیشہ سیدھے راستے سے بہکاؤں گا، نہیں چلنے دوں گا، ہاں صرف تیرے مخلص بندے مجھ سے نکل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ جو میری بات ماننے والے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، جو تیری مانیں گے وہ گمراہ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، کتاب قرآن و سنت سے تعلق رکھنے والوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے، وہ رو کر اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ یہی خوبصورت نظام ہے اسلام کا۔ جن لوگوں کو شیطان توبہ نہیں کرنے دیتا، یہ ہے اصل شیطان کا حملہ، شیطان انہیں قابو کر لیتا۔ ہمیں ہمیشہ توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب کہتے ہیں بار بار توبہ کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، نہیں، یہی تو شیطان کا حملہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ہمیں کیوں شرم آتی ہے؟ یہی تو معافی مانگنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ قرآن مجید میں جہنم کے دروازوں کا ذکر ہے، جنت کے دروازوں کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن صحیح مسلم میں جنت کے دروازوں کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا کہ جو بخاری میں بھی حدیث ہے، جس نے وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ دعا پڑھی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو جنت کے 8 دروازے، ہر دروازہ مخصوص عمل کے لیے خاص ہے۔ روزے کے لیے ایک دروازہ ہے، نماز کے لیے ایک دروازہ ہے، صدقہ خیرات کے لیے ایک دروازہ ہے۔ تو جہنم کے دروازے گناہوں کے طور پر خاص ہیں۔ والدین کی جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے وہ جہنم کا دروازہ خاص ہے،
اس سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سود کھانے والے کو خاص دروازے سے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ابراہیم علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، جیسے سورہ ہود میں گزرا کہ فرشتے آئے انسانی شکل میں اور ان سے ملاقات ہوئی، اور پھر لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجا گیا، اور پھر اس سورت کے آخر میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جن کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی طاقت دے رکھی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تلاش کر ان کے اندر مکان بناتے تھے، اصحاب الحجر، پتھر والے۔ تو اسی واقعے، اسی مناسبت سے سورت کا نام بھی سورۃ الحجر ہے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے تمہیں قرآن مجید میں ایک عظیم سورہ فاتحہ بھی دی، جو 7 آیات والی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر پورا قرآن مجید الگ ہے، یہ اتنی بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کھول کر قرآن مجید کو بیان کریں، اللہ کی توحید کو خوب وضاحت کے ساتھ بیان کریں، مشرکین کی پرواہ نہ کریں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو لوگ آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں، جو آپ کی مخالفت کرنے والے ہیں، ہم آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہیں۔ دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے، مذاق اڑانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان سے انتقام لیتے ہیں، آپ ان کا انجام دیکھیں، ان کا حشر دیکھیں، کسی کو کیسے آگ لگتی ہے، کوئی کیسے پاگلوں کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ اللہ کے غیبی نظام کے ساتھ ٹکر لینے والی بات ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، حقیقت میں یہ مجھے جھٹلاتے ہیں۔ تو بات بھی یہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ لوگ سب صادق الامین کہتے تھے۔ آپ کو جھوٹا کب کہنا شروع کیا ہے؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی نازل ہونے کے بعد اللہ کا پیغام سنانا شروع کیا تو لوگوں نے کہا یہ جھوٹ ہے، تم جھوٹے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب دل برداشتہ نہ ہو، یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، یہ مجھے جھٹلا رہے۔ اور اس میں پھر یہ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کے سینے پر جو بوجھ پڑتا ہے نا، ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن آپ پرواہ نہ کریں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی مذاق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، کتنے غفور الرحیم ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا حسرتاً علی العباد، افسوس ہے بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی میں نے ان پہ شفقت اور مہربانی کر کے کوئی نبی بھیجا کہ یہ میری سزا سے، جہنم سے بچیں، انہوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ حقیقت میں آج آپ بھی دیکھیں، ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا کہ ہم پوری دنیا کے لیے اس کو ایک مثال اور نمونہ بنائیں گے، ایسی اسلامی مملکت بنائیں گے جس پہ 100% اسلام نافذ ہو۔ یہ خواب تھا اصل، اور ہم کتنے نمازی ہیں، آبادی کتنی بڑی ہوتی، کتنا ہم دین کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے کتاب و سنت سے وابستہ کرے، دین پر چلنے کا شوق اور جذبہ نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دیں میں بہت مہربان ہوں، بہت معاف کرنے والا ہوں، لیکن یہ بھی کہہ دیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میری سزا بھی بہت سخت۔ جس نے رب کو زندگی میں راضی کر لیا وہ رب اتنا مہربان ہے کہ وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور جس نے راضی نہیں کیا، انسان کے بس میں نہیں اس کی سزا کو برداشت کرنا۔ کبھی انسان کہتا ہے جی جہاں اور جہنم میں جائیں گے تو وہاں ہم بھی چلے جائیں گے، یہ کتنی بڑی بات، کتنی بری بات۔ ہم نے سزا دیکھی نہیں، کبھی آگ کے قریب انگلی رکھ کے دیکھیں، برداشت کر سکتے ہیں؟ اس سے 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ سخت ہے۔
ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، جن سے اولاد مانگتے ہو، جن سے روزی مانگتے ہو، جن سے عزت مانگتے ہو، نوکری کا سوال کرتے ہو، ان کو تو خود اللہ نے بنایا ہے، وہ تو خود کسی نے پیدا کیے، وہ تمہیں کیا دیں گے؟ اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہیں، زندہ تو نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو خود پتہ نہیں کہ ان کو دوبارہ کب اٹھایا جائے گا۔ وإلہکم الہ واحد، دیکھو پکار کے لائق، عبادت کے لائق ایک الہ ہے پوری کائنات، صرف اس کو پکار، اس سے روزی مانگو، اس سے اولاد مانگو، اس سے صحت مانگو، وہ ہے جس کے اختیارات میں ہے سب کچھ دینا، اس کے علاوہ باقی سوائے افسوس اور سوائے نقصان کے کچھ نہیں۔ فرمایا کہ مشرکین کی جب روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں نا، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، فرشتے لاتے مارنا شروع کرتے ہیں نا، فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کبھی گناہ نہیں کیا، ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں جی ہاں، تمہارے رب کو خوب علم ہے تمہاری ہر بات کا، کیسے کہتے ہو کہ تم نے گناہ نہیں کیا، تم نے برائی نہیں کی؟ یہ کوئی دنیا کی عدالت تھوڑی ہے، جھوٹ بول کر بری ہو جائے، اللہ کی عدالت میں اللہ فرمائے کہ چپ رہو، آج بولنے کا دن نہیں ہے، آج صرف میرا فیصلہ سننے کا دن ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے مقابلے میں جو نیک لوگ ہیں، جب ان کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جن مسائل پر، مشکلات پر تم ڈٹ کر دین پر جمے رہے تمہیں مبارک۔ فرشتے بھی سلام کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی ہی سعادت والی موت نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ شکوہ کیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کچھ لوگوں کو جب یہ اطلاع ملتی ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، سانس گھٹنے لگ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں کہ کہیں مجھے کوئی تانا نہ دے۔ یہ کوئی بات ہے؟ بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے۔ لوط علیہ السلام کی سب بیٹیاں تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیٹیاں تھیں۔ پتہ نہیں حضرت مریم کی والدہ نے جب نظر مانی نا کہ میں یا اللہ مجھے بیٹا جو ملے گا تو میں تیرے گھر کے لیے خدمت کے لیے وقف کروں گی، جب ولادت ہوئی تو بچی تھی تو وہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی یا اللہ میں نے تو نظر مانی تھی آپ کے گھر کی خدمت کے لیے، یہ تو بیٹی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بعض لڑکیاں اتنے نصیب والی ہوتی ہیں کہ لڑکے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہیں کیا پتا ہے؟ واقعی ان کو کیا پتا تھا؟ وہی بچی تو حضرت مریم بنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، تو اس کی ماں کتنی سعادت مند ہو، اور ان کی کفالت پر حضرت زکریا علیہ السلام نے کی جو اللہ کے نبی تھی۔ تو بات یہ ہے بچیوں کے اپنے نصیب ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے ان ماں باپ کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بچیاں پالی، جوان کی، پھر شادی کر دی، ان 2 بچیوں کی وجہ سے اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے۔ یہ تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ یہ رحمتیں سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ اگر ہم گناہوں پہ لوگوں کو سزا دینے لگ جائے نا، دنیا میں کوئی زندہ نہ رہے، کوئی بے گناہ نہیں سوائے انبیاء علیہ السلام کے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس سے گناہ نہ ہوا، صرف انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے پاک رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو نمونہ مثال بنانا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی فلاں ایسا ہے، بس اس کا گناہ کھل گیا ہے، میرا گناہ ابھی چھپا ہوا ہے، میرے گناہوں پہ اللہ نے پردے ڈالے۔ اور جو آدمی دوسروں کے گناہوں پہ نشاندہی کرتا ہے نا، پھر اللہ اس کے گناہوں سے بھی پردے ہٹا دیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے دوسروں کی خوبیاں دیکھیں، گناہ نہ دیکھیں، اپنے گناہوں پہ نظر رکھیں اور معافی مانگتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہیں مہلت دیتا ہوں، مرنے سے پہلے معافی مانگ لو،
ورنہ سب مجھے پتہ ہے کہ تم نے صبح کیا کیا، شام کو کیا کیا۔ فرمایا کہ دیکھو جانوروں میں تمہارے لیے کیسی میں نے عبرت اور سبق رکھا ہے۔ تم جانوروں کا دودھ نکالتے ہو، جو تم چارہ ڈالتے ہو اس کا رنگ کیا ہے، اب گوبر کا رنگ دیکھو، خون کا رنگ دیکھو، پیشاب کا رنگ دیکھو، لیکن اسی گوبر اور خون کے درمیان سے میں تمہیں کیسا صاف شفاف دودھ دیتا ہوں، نہ اس میں خون کا رنگ ہے، نہ اس میں گوبر کا رنگ ہے اور بو ہے، بالکل اس کا رنگ ہی الگ ہے، اور اس پہ کوئی بو نہیں ہے گوبر کی، پیشاب کی اور خون کی۔ اگر میں تمہیں مکس کر کے دیتا تو تم کبھی بھی نہ پیتے۔ تو جس طرح میں تمہیں خالص خوراک پہنچا رہا ہوں تو عبادت اور پکار بھی میری خالص رکھو، اس میں اور شرک نہ کرو، کسی کو نہ ملاؤ۔ پھر آگے شہد کا ذکر کیا، نحل شہد کی مکھی کا نام ہے، چونکہ یہ شہد کی مکھی کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اسی کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ نحل ہے۔ شہد کتنا خالص ہوتا ہے، شہد کی مکھیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر ان میں ایک اتنی سمجھ پیدا کی ہے کہ دور میلوں دور جا کر پھول چوس کر لاتی اور اس چھتے میں آ کر شہد نکالتی، راستہ نہیں بھولتی، آج گئی آج اس چھتے میں کل اس چھتے میں نہیں، میلوں دور جائے گی، پھر پھول کا رس چوسنے کے بعد سیدھی اوپر جائے گی اور بالکل سیدھی اپنے چھتے پہ پہنچے گی، دائیں بائیں نہیں مڑتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا راستہ سمجھا ہے۔ اور مثال کس لیے دی ہے، اگر وہ غلط کوئی رس چوس کر آ جائے نا تو ایک چوکیدار محافظ ہوتی ہے جو چیک کرتی ہے کہ یہ اس نے جو رس چوسا ہے یہ کون سا ہے، ایسا نہ ہو کہ پہلے شہد کو خراب کر دے، اور اگر اس نے غلط چوسا ہے اس کو قتل کر دیتی، مار دیتی، اس کو وہاں چھتے میں جانے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ یہ میری اور آپ کی خوراک کو اللہ نے خالص رکھا، فیہ شفاء للناس، یہ تمہارے لیے ہم نے شفا کا انتظام کیا، ایسی خالص خوراک بنائی ہے، تو ایسی ہی خالص اللہ کی پکار اور عبادت بھی چاہیے۔ مکس والی چیز تمہیں جس طرح نفرت ہے تو ایسی مکس عبادت اور پکار سے بھی اللہ کو نفرت۔ اللہ ہمیں بھی ایسی ہی سمجھ عطا فرمائے۔ فرمایا کہ تمہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں سے پیدا کی ہے تو تمہارے نہ کان کام کر رہے تھے، نہ آنکھیں کام کر رہی تھی، نہ زبان کام کر رہی تھی، نہ دل کام کر رہا تھا۔ یہ ساری نعمتیں ہم نے دی لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ کتنا ہم شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں تو اور چیزوں کی پڑی ہوتی ہے، کبھی کانوں کا تو سوچا ہی نہیں، زبان کا تو سوچا ہی نہیں، دل کا تو سوچا نہیں کہ کتنی بڑی نعمتیں اٹھائے پھیر رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں جن کی یہ بیماریاں لگ جائیں، پھر دل کی قدر پوچھیں کہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ فرمایا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، تمہیں اللہ حکم دیتے ہیں عدل کا اور احسان کا۔ یہ دو لفظوں میں پورے دین کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہے نا کہ پورا دین کیا ہے تو بس اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پورا دین عدل کا نام ہے، انصاف کا نام۔ کیا مطلب؟ اللہ کا جتنا حق ہے نا وہ پورا اللہ کا حق ادا کرو۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اس صرف اکیلے رب کی عبادت کرو، یہ اللہ کا حق ہے۔ ماں باپ کا حق پورا دو، بیوی بچوں کا حق پورا ادا کرو، بہن بھائیوں کا حق پورا ادا کرو، پڑوسیوں کو پورا انصاف دو، رشتہ داروں کو انصاف دو، ملازمین کو انصاف دو، تم سے جو سامان خریدنے والے ہیں انصاف کا سودا کرو۔ ایک چیز پر اگر انصاف کرو گے یہی دین ہے۔ کیا حقوق ہیں، کتنا حق ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے، جو بتایا ہے وہ حق، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ اگر تم نے پرندے پال رکھے ہیں، مرغیاں پال رکھی ہیں، ان کے ساتھ بھی انصاف کرو، جو حق ہے وہ پورا ادا کرو۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت اور بصیرت کے ساتھ، اتنے خوبصورت انداز کے ساتھ کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ اس سے اچھی گفتگو، اس سے اچھے بول اللہ کو کسی کے نہیں لگتے۔ سب سے پسندیدہ گفتگو اللہ کے ہاں وہ ہے جو بندہ کسی کو نیکی کی دعوت دے۔
ہم دنیا بھر کی باتیں تو کرتے ہیں، یہ گفتگو بھی روزانہ کرنی چاہیے۔ جو گفتگو اللہ کو جس کی پسند ہوتی ہے وہ بندہ بھی اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں ہماری پچھلی تمام کوتاہیوں سے درگزر فرما کر یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا